بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ واقعہ کربلا کے حوالے سے ہم کچھ حقائق آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، کیونکہ آج کل کے یزیدی سادہ لو مسلمانوں کو یہ باور کرانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ واقعہ کربلا دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ آئیے واقعہ کربلا کی حقیقت کو تعصب کی اینک اتار کر حقائق اور دلائل کی روشنی میں سمجھیں۔ عام نظریہ یہ ہے کہ کربلا معلیٰ میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور یزیدیوں کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی جنگ ہی نہیں تھی، کیونکہ جنگ کے لیے جس طرح کے سرو سامانی، قوت اور طاقت اور فوج کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایک طرف تو تھی، مگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ان کے اہل و عیال کے علاوہ چند وفا پیشہ جانثار رفقا تھے۔ کیا کوئی شوق میں اپنے اہل و عیال کو قتل کی بھینٹ چڑھانا گوارا کرے گا؟ دراصل کربلا کی تاریخ کا پورا پس منظر اس محور پر گردش کر رہا ہے کہ دور یزید میں ایک ناقابل درست نظریہ یعنی بیت یزید کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھوپنے کی کوشش کی گئی، اور امام نے اس نظریے کا سختی سے انکار کیا اور ہر موقع پر دانشمندی کا مظاہرہ کیا۔ اس لیے کربلا کے حادثے کو فکر و نظر کی جنگ کا نتیجہ تو کہا جا سکتا ہے، مگر اسے حقیقی جنگ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ چنانچہ جب حضرت امیر معاویہ نے اپنے دور امارت میں والی مدینہ مروان بن حکم کو اہل مدینہ سے یزید کی ولی عہد کی بیعت لینے کا حکم دیا تو امام حسین، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم نے یزید کے ولی عہدی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس موقع پر عبد الرحمن بن ابی بکر نے مروان کو ایسا کرارا جواب دیا کہ بھاگ دوڑ کر تک نوبت پہنچ چکی تھی۔ جب مروان کی دال نہیں گلی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے شام، مصر، عراق اور دیگر شہروں میں یزید کی ولی عہدی کی زمین ہموار کرنے کے لیے امراء کو خفیہ احکام جاری فرمائے، اور تقریباً ہر طرف سے زمین ہموار ہو چکی۔ لے دے کے حجاز مقدس کی زمین بچی ہوئی تھی، یہاں اسلام کی مقتدر ہستیاں تشریف فرما تھیں۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ خود مدینہ آئے اور مدینے کے باہر امام حسین، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہم کو بلوایا، لیکن امیر معاویہ اور صحابہ کرام میں سخت کلامی ہوئی اور یزید کی ولی عہد کا معاملہ حل نہ ہو سکا، اور یہ چاروں حضرات دل برداشتہ ہو کر مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے۔ کچھ دنوں بعد پھر حضرت امیر معاویہ مکہ آئے، یہاں معاملہ بالکل برعکس نکلا۔ حضرت امیر معاویہ نے ان چاروں صحابہ کرام کے ساتھ انتہائی حسن سلوک کا مظاہرہ کیا۔ سب کو تنہائی میں بلا کر امیر معاویہ نے فرمایا، تم بیعت کر لو۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے 3 تجویزیں رکھیں، مگر کوئی بھی منظور نہ ہو سکی۔ یہاں سے یہ بات بھی صاف طور پر واضح ہو گئی کہ یزید کی خلافت اور امارت کے استصواب پر اکابر صحابہ کا اختلاف تھا، اس لیے یزید کی امارت متفق علیہ نہیں تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سیاسی اور دینی تدبر بہت زیادہ تھا، اور سن 60 ہجری میں جب یزید تخت نشین ہوا، اس نے ولید بن عتبہ بن ابی سفیان سے کہا، انہیں بیعت پر مجبور کرو اور پوری سختی کرو۔ ولید نے حکم پورا کیا، مگر اسے منہ کی کھانی پڑی۔ امام حسین نے دانشمندی اور سیاسی تدبر سے جواب دیا کہ میرے ایسے شخص کی بیعت کو کافی نہ سمجھو گے، جب یہ معاملہ مجمع عام میں رکھو گے تو مجھ سے مطالبہ کرنا۔ دوسرے دن امام حسین مدینہ سے مکہ تشریف لائے۔ مکے میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا اثر و رسوخ ہونے کے باوجود لوگوں کا ہجوم آپ کے پاس اکٹھا ہو گیا، حتیٰ کہ لوگوں نے بیعت کے لیے پیشکش بھی کی، مگر امام نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ امت میں فساد نہیں چاہتے تھے۔ اگر آپ بیعت کر لیتے تو حضرت عبداللہ بن زبیر کی جانب سے رد عمل سامنے آ سکتا تھا، اس لیے آپ نے یہاں بھی حسن تدبر سے کام لیا اور خاموشی میں بہتری سمجھی۔
دوسری جانب کوفے میں یزید کے خلاف بدامنی پھیل گئی۔ اہل کوفہ کی جانب سے پہم و خطبوط آنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے آپ کو اپنا قائد امام تسلیم کرنے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ امام حسین کے سامنے یہاں کئی چیزیں تھیں۔ ایک طرف قوم خود بخود ظالم اور جابر حکمران کے ظلم و زیادتی سے تنگ آ کر دوسری قیادت اور خلافت کا مطالبہ کر رہی ہے، جبکہ دوسری طرف کوفیوں کی سابقہ بدعہدی اور بے وفائی کی داستان بھی امام کے پیش نظر تھی، اور ان کی بے وفائی کی وجہ سے صحابہ کرام بھی شدت کے ساتھ منع کر رہے تھے۔ اس دوراہے پر امام حسین نے جس دانشمندی، دوربینی اور سیاسی تدبر کا مظاہرہ کیا ہے، دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ امام حسین کو نہ سیاسی اقتدار کی خواہش تھی اور نہ خلافت اور بیعت کا شوق تھا، ورنہ آپ مکے ہی میں لوگوں کی پیشکش قبول کر چکے ہوتے، مگر ایسا نہیں کیا۔ لیکن جب آپ کو یقین ہو گیا کہ امت فساد کا شکار ہو چکی ہے، ان پر ظلم و زیادتی کی ایسی انتہا ہو چکی ہے کہ اب وہ بازبان خود دوسری قیادت کا مطالبہ کر رہی ہے، اس لیے اس وقت امت کو شر و فساد سے محفوظ کرنے کے لیے کھڑا ہونا گویا واجب ہو چکا تھا۔ اور تیسری طرف یزید کا کیا عالم تھا؟ یزید کا فسق اور فجور تمام اہل زمانہ پر آشکار ہو گیا۔ یعنی مروی ہے کہ یزید سرور و نغمہ، شراب نوشی اور سیر و شکار کے لیے مشہور تھا۔ نوعمر لڑکوں، گانے والیوں اور کتوں کو اپنے گرد جمع رکھتا تھا۔ لڑاکا مینڈھوں، سانڈوں اور بندروں کے درمیان لڑائی کا مقابلہ کرواتا تھا۔ ہر دن صبح کے وقت مخمور رہتا تھا۔ زین کسے ہوئے گھوڑوں پر بندروں کو اسی سے بندھوا دیتا تھا اور ادھر ادھر پھرواتا تھا۔ بندروں اور نوخیز لڑکوں کو سونے کی ٹوپیاں پہناتا تھا، گھوڑوں کے درمیان دوڑ کا مقابلہ کرواتا تھا، اور جب کوئی بندر مر جاتا تو اس کا سوگ مناتا تھا۔ ابن کثیر مزید فرماتے ہیں، یزید کے اندر شہوتوں کی طرف میلان بھی زیادہ تھا، اور بعض نمازیں ترک کرنے اور اکثر اوقات انہیں نذر غفلت کر دینے کا عادی تھا۔ ایسی رستہ خیز اور قیامت آشوب دور میں امام حسین کے لیے امت کو ایسی قیادت فراہم کرنا واجب ہو گیا تھا جو یزیدی عہد حکومت کے مفاسد کی اصلاح اور ملت کی تطہیر کا فریضہ انجام دیتی، اور سلطان جائر یزید کے سامنے کلمہ حق کی آواز بلند کرتی، اور اس قیادت کی سب سے زیادہ اہلیت آپ کے اندر تھی۔ ابن کثیر لکھتے ہیں، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یعنی جہاں تک اہل اور صلاحیت کا تعلق ہے تو وہ بلا شبہ ان میں تھی، جیسا کہ ان کا گمان، بلکہ اس سے بھی زیادہ تھی۔ یہ ابن کثیر نے الفاظ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بیان کیے۔ خود امام حسین رضی اللہ عنہ نے قادسیہ کے راستے میں کربلا کی طرف پلٹتے وقت جو تاریخی خطبہ دیا ہے، اقدام کا پس منظر سمجھنے کے لیے خطبے کا حرف حرف ضمانت ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی ظالم بادشاہ کو دیکھے کہ اس نے خدا کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیا ہے، پیمانہ الہی کو توڑ رہا ہے، سنت نبوی کی مخالفت کر رہا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا معاملہ کرتا ہے، ایسی صورتحال میں بھی وہ اپنے قول و عمل سے شر کو نہ مٹائے تو اللہ کا حق ہے کہ وہ اس کو اس کے ٹھکانے تک پہنچائے۔ خبردار ہو جاؤ ان لوگوں، یزیدیوں نے اپنے اوپر شیطان کی پیروی لازم کر لی ہے، خدا کی عبادت ترک کر دی ہے، ہر طرف فساد برپا کر دیا ہے، شرعی حدود کو معطل کر دیا ہے، سرکاری مال اپنے مفاد پر خرچ کر رہے ہیں، اور اللہ کے حرام کو حلال اور اس کے حلال کو حرام کر دیا ہے، اور سن لو ان مفاسد اور شر کو مٹانے کا میں سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ گویا امام حسین کے سامنے پہلے نقطے کے تحت دوسری قیادت فراہم کرنے کے سارے شرعی اور عصری تقاضے فراہم ہو چکے تھے، مگر دوسری طرف کوفے والوں کی بدعہدی بھی ایک زمینی حقیقت تھی۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام منع ہی کر رہے تھے، اور بہت سے ان میں مجتہد بھی تھے۔ چنانچہ امام حسین نے اسی پورے معاملے کی انکوائری کرنے کے تجرباتی طور پر مسلم بن عقیل کو اپنا نائب بنا کر کوفہ روانہ کیا، تاکہ صحابہ کا گمان بھی غلط نہ ہو اور اقدام کے لیے تمام حجت بھی ہو جائے۔ چنانچہ امام
مسلم بن عقیل کوفہ روانہ ہو گئے اور تقریباً 18,000 کوفیوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد امام مسلم بن عقیل نے کوفہ والوں کی وفائی کی توثیق نامہ لکھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشریف لانے کی دعوت دی۔ امام مسلم کے خط سے گویا صحابہ کرام کو ظاہری اطمینان بھی ہو گیا اور امام حسین نے تجرباتی طور پر تمام ہجرت بھی کر لی، اس لیے خط ملتے ہی آپ اہل و عیال کے ساتھ کوچ کر گئے۔ امام حسین کے پاس اہلیت تو تھی ہی ساتھ طاقت اور شوکت بھی ان کے پاس تھی۔ یہاں امام طبری نے ایک نہایت ہی کچی بات کی ہے کہ امام حسین کے پاس دنیاوی شوکت نہیں تھی، نعوذ باللہ۔ امام طبری کی بات کی ناپختگی کی وجہ یہ ہے کہ جن کوفیوں نے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، انہوں نے تو دراصل امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور وہ پوری فوج امام کی فوج تھی، امام کے حکم پر کچھ بھی کر سکتی تھی، اس لیے امام کو دنیاوی شوکت بھی حاصل تھی۔ ممکن ہے طبری کو یہ غلط فہمی اس وجہ سے ہوئی کہ جس وقت امام حسین خروج کر رہے تھے ان کے پاس کوئی دنیاوی شوکت اور طاقت نہیں تھی، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ امام کسی جنگ کے ارادے سے نکل ہی نہیں رہے تھے کہ ان کے پاس لشکر جرار ہونا ضروری تھا، ورنہ ان کے ساتھ چند نفوس قدسیہ ماں اہل خانہ نہیں ہوتے، اور تاریخ یہ ثبوت پیش کرنے سے بھی قاصر ہے کہ انہوں نے مکے اور مدینے والوں میں کسی فرد کو اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی تھی، اور اگر مان لیا جائے کہ یزید کی طرف سے ان سے جنگ بھی ہو سکتی تھی تو امام حسین کے 18,000 کوفی وفادار دفاع کرنے کے لیے کافی تھے۔ گویا امام کو اپنی دنیاوی شوکت کا بھرپور اندازہ تھا۔ یہاں یہ نقطہ بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ جنگ کے لیے قائد کا بذات خود وہاں موجود ہونا ضروری نہیں، صرف اس کا حکم ہونا ضروری ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری فوج طاقت تو دراصل قائد کی ہی ہوتی ہے۔ ان نکات کو پیش نظر رکھ کر امام طبری کے نظریے کا تجزیہ کیجیے اور بے لاگ ہو کر فیصلہ کیجیے۔ واقعہ کربلا کے مزید حقائق آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ انٹل دین اللہ حافظ۔